بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 94واں دن 4 ربیع-الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا۔ جب دنیا میں بسنے والے انسان ضلالت و گمراہی میں بھٹکتے ہوئے آخری حد تک پہنچ گئے تو اللہ تعالی نے ان کی ہدایت و رہنمائی کا فیصلہ فرمایا اور شرک و بت پرستی سے نکال کر ایمان و توحید کی دولت سے نوازنے کا ارادہ کیا، اور جس روشنی کی آمد کا ایک زمانے سے انتظار ہو رہا تھا اس کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا اور محروم و بد نصیب دنیا کی قسمت جاگ اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت اور ذکر و فکر میں مشغول تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد انہوں نے مجھے پکڑ کر اتنا دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبایا، پھر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا اور چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ چنانچہ میں پڑھنے لگا۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں جو سب سے پہلی وحی تھی اور نبوت کا پہلا دن تھا۔ یہیں سے وحی کا سلسلہ چلا جو آخری وقت تک جاری رہا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، زخمی ہاتھ کا اچھا ہو جانا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں حضرت جرحد اسلمی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا لیجئے۔ حضرت جرحد کے داہنے ہاتھ میں کچھ تکلیف تھی، لہذا انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت جرحد نے فرمایا اس میں تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر پھونک ماری تو وہ ایسا ٹھیک ہوا کہ ان کو موت تک پھر وہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، فرائض کی ادائیگی کا ثواب۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں اس بات کی شہادت دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں اور رمضان کے روزے رکھا کروں اور اس کی راتوں میں عبادت کیا کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، حکمت کے لیے دعا۔ حکمت اور صلاح و تقوی حاصل کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں حکمت عطا فرما اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، دعا کرانے والے کی دعا پر آمین کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ جمع ہوں اور ان میں سے کوئی ایک آدمی دعا کرے اور دوسرے آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، فساد پھیلانے کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بس یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں یا وہ ملک سے باہر نکال دیے جائیں۔ یہ سزا ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اللہ کی چاہت دنیا نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے آخرت کو چاہتے ہیں۔ فائدہ، انسان ہر وقت دنیاوی فائدے میں منہمک رہتا ہے اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر زیادہ کی جائے کیونکہ آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔
نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ سب سے پہلے زندہ ہونے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن کل حشر یعنی آخرت میں جب سب کو جمع کیا جائے گا تو ہم سب سے پہلے زندہ کیے جائیں گے۔ نمبر 9 قرآن سے علاج۔ بچھو کے زہر کا علاج۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز کے دوران ایک بچھو نے آپ کو ڈنک مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مار ڈالا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو۔ پھر پانی اور نمک منگوا کر ایک برتن میں ڈالا اور جس انگلی پر بچھو نے ڈنک مارا تھا اس پر پانی ڈالتے اور ملتے رہے اور سورہ فلق و سورہ ناس پڑھ کر اس جگہ پر دم کرتے رہے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تواضع اختیار کرو، کوئی شخص دوسرے کے سامنے فخر نہ کرے اور نہ ایک دوسرے پر زیادتی کرے۔